بلوچستان میں عید کے تیسرے دن سفاق دہشت گردوں کے وار، 11 افراد شہید۔ نوشکی میں بس سے اغوا کیے گئے 9 مسافر قتل۔ بس کوئٹہ سے تفتان جا رہی تھی۔ مغویوں کی لاشیں قریبی پہاڑی کے قریب پل کے نیچے سے ملی۔ شہداء کا تعلق پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ اور وزیر آباد سے ہے۔ نوشکی میں ہی JUI کے MPA غلام دستگیر بادینی کے بھائی کی گاڑی پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ تمام افراد کی میتیں کوئٹہ روانہ کر دی گئیں۔ وزیر اعظم نے نوشکی میں دہشت گرد واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت، مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دینے کا حکم۔ دہشت گردوں کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی نے بھی معصوم شہریوں کے قاتلوں کو ناقابل معافی قرار دے دیا۔ پاکستانی ایک قوم ہیں اور ایک رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نفرت بانٹنے والوں کا نام و نشان مٹا دینے کا اعلان۔ مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف قائم اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پشین میں پہلا جلسہ۔ دفعہ 144 اور بارش کے باوجود اپوزیشن نے پنڈال سجا دیا۔ آئین و قانون کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ دھاندلی نہ ہوتی تو مرکز میں حکومت بناتے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کے لیے ناگزیر قرار۔ انتخابات میں عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ بانی PTI کے ساتھ ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا خطاب۔ بارش برسانے والا طاقتور سسٹم کی ملک کے بیشتر حصوں میں انٹری۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش۔ پشاور میں بھیگا موسم۔ رحیم یار خان میں بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ ملتان، ساہیوال، DG خان سمیت مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ ڈیرہ بگٹی میں بھی وقفے سے بارشیں۔ آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان چل بسا۔ کلات، یوب اور پنجگور میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ مجھ، بولان، قلعہ عبداللہ، سوراب، نوشکی، مستونگ، خاران اور کلی مینگل میں موسلا دھار بارشوں سے ندی نالے بفر گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ کراچی میں آج آندھی کے ساتھ درمیانی شدت کی بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز شہر قائد میں خوشگوار موسم کی پیش گوئی کر دی۔ بہاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے پنجاب پولیس، پاک فوج کے افسران اور سول حکام پر مشتمل مشترکہ کمیٹی قائم۔ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا۔ ISPR کا بیان، واقعہ SOPs کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ IG پنجاب کا ویڈیو پیغام، سوشل میڈیا پر جاری منفی مہم کی مذمت۔ غلط خبریں پھیلانے والوں کا گھیرا تنگ، پنجاب حکومت نے فیک نیوز کے خلاف ہتک عزت قانون لانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا ڈان نیوز اسپیشل میں انٹرویو۔ مکمل تفصیلات اتوار کی رات 11:05 پر دیکھی جا سکیں گی۔ مبینہ طور پر بغیر ٹکٹ سفر کرنے والی خاتون پر ریلوے پولیس کا تشدد۔ سوشل میڈیا پر فوٹیج وائرل ہونے کے بعد IG ریلویز کا نوٹس، کانسٹیبل گرفتار، حوالات میں بند کر دیا گیا۔ شام میں کونسل خانے پر حملے کے جواب میں اسرائیل کے خلاف ایران کی بھرپور کارروائی کی تیاری مکمل۔ امریکی صدر جو بائیڈن کھل کر صہیونی ریاست کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ اسرائیل کا دفاع امریکہ پر فرض قرار دے دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل جنگ کے عالمی جنگ میں تبدیل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ترکیہ، قطر، کویت امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ غزہ میں نصیرت پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں کئی افراد شہید، 3 صحافی بھی زخمی۔ غیر ملکی اداروں اور امدادی ٹیموں کو زخمیوں کے علاج میں سخت مشکلات۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگیں۔ مہنگا ایندھن مشکلات کا شکار پاکستانی معیشت کے لیے نیا چیلنج بننے کا خدشہ۔ عالمی منڈیوں میں سونے کی قیمتیں بھی تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھو گئیں۔ پاکستان میں اہم مسائل اب تک حل طلب، ٹیکس بیس میں اضافہ، معیشت کی ترقی میں امیروں کے کردار اور سرکاری اخراجات کے مسائل میں شفافیت ضروری۔ IMF چیف کرسٹلینا جارجیوا نے مذاکرات سے پہلے ہی مشکل مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ موجودہ قرض پروگرام پر عمل اور پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ IMF کے نئے بھاری بھرکم قرض پروگرام کے جتن۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد آج امریکہ روانہ ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری اقتصادی امور بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ جون تک نئے پروگرام پر مذاکرات کامیاب بنانے کا مشن۔ کراچی میں تاجروں کا عید سیزن بری طرح فلاپ، خریداری 40% تک محدود۔ 75 سالوں میں سب سے زیادہ مایوس کن کاروبار، بدترین مندی نے تاجروں کے ہوش اڑا دیے۔
चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का इजहार मायूसी। पेशावर हाई कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को 2023 की सालाना रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म। बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान का आखिरी फैसला। नौशहरा में जायदाद के तनाज़े पर खून सफेद हो गया। पोते ने फायरिंग करके दादा और फूफी को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। साहिवाल से 3 माह कबल इख्वा होने वाले बहन भाई फाजिलपुर में कच्चे के इलाके से बाजियाब। इख्वाकारों ने मुखवी 10 लाख रुपए तावान तलब किया था। दोनों बच्चे वालिदैन के हवाले। हैदराबाद में डाकुओं का पेट्रोल पंप पर धावा, 2 लाख रुपए और 3 मोबाइल फोन से ले उड़े। दौरान डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से खातून जख्मी। चमकती धमकती सड़कें, जदीद ट्रैफिक सिग्नल्स, सड़क किनारे बेंचेस, ग्रीन बेल्ट और सरसब्ज़ो शादाब माहौल। डिफेंस कराची में काउंसलर और कंटोनमेंट इंतजामिया ने इलाके की हालत ही बदल डाली। अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए FIFC का अहम इकदाम। थर्मल प्लांट शमसी तवानाई पर तब्दील करने के लिए चीनी फर्म के साथ $200 मिलियन की मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। 300 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। बरतानिया ने पाकिस्तान को अपने शहरियों के लिए खतरनाक मुल्क करार देने की तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया ने फहरिस्त में पाकिस्तान के शामिल होने का झूठा दावा किया था। मिलिट्री एकेडमी गाकोल के कैडेट की शानदार कारकर्दगी। इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में नुमाया एजाज हासिल। कैडेट अब्दुल्ला को हेडसन हॉर्स मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। वुमेन्स क्रिकेट टीम की स्टार आलिया रियाज बन गई दुल्हन। लाहौर में वकार यूनिस के भाई अली यूनिस के साथ निकाह की तकरीब। बाबर आजम, रमीज राजा समेत मौजूदा और साबिक स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। यूरोपा फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल का पहला लीग रोमा ने मैदान मार लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद AC मिलान को 1-0 से शिकस्त। सुपरस्टार सरवत गिलानी डॉन न्यूज सेलिब्रिटी शो आपकी कहानी की पहली मेहमान बन गईं। शौहर फहद मिर्जा के हमरा मजेदार बातें, कुछ चटपटे और अनसुने इंकिशाफात। प्रोग्राम आज शब 11:05 पर डॉन न्यूज पर देखा जा सकेगा। और कहे बिखेरने वाला सफा कातिल फिर आ गया दहशत मचाने। जोकर 2 का ट्रेलर जारी। सुपर विलन इस बार खातून विलन के साथ नया खेल खेलेगा।